ابھی دیکھیں وہ بیچارہ فوت ہوا ہے عامر لیاقت حسین رحمہ اللہ تعالی. کیا ذلیل حرکتیں کر رہے ہیں یہ لوگ. بنو امیہ کی غلامی کرنے کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے نا وہ اس بندے کے خلاف ہوئے ہیں اور اس کی پرانی ویڈیوز اٹھا کے ٹھیک ہے اس کے خلاف ایک ہنگامہ انہوں نے یوٹیوب کے اوپر کھڑا کر دیا کہ وہ تو یہ کہتا تھا. ڈاکٹر عامر لیاقت نے مختلف ٹی وی چینلز کے ذریعے بہت شہرت پائی، لیکن اگر آپ ان کی زندگی پہ نگاہ دوڑائیں گے تو وہ شرک کی دعوت دینے والے رہے، وہ یا علی مدد کہنے والے، وہ غیر اللہ کی پکار پر ایمان رکھنے والے، اور وہی قبر پرستوں والے عقائد. صحابہ کی گستاخی کے بھی ان کے کئی کلپ موجود ہیں جس سے ان کا رجوع ثابت نہیں ہے، بلکہ پوری بنو امیہ کے خلاف جو اس نے زبان دراز کی، بلکہ پوری بنو امیہ کے خلاف جو اس نے زبان دراز کی، بلکہ پوری بنو امیہ کے خلاف جو اس نے زبان دراز کی. جو عقیدہ توحید کے مسئلے پر فیل ہو اس کی وفات پر مغفرت کی دعاؤں کی پوسٹیں اور لوگوں سے یہ طلب کرنا کہ اس کے لیے دعا کی جائے، کسی اہل شرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی. مغفرت کی دعا کس کے لیے ہوگی؟ اہل توحید کے لیے. کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہوگی. بھئی اس نے اس کے اوپر معافی مانگ لی. اتنی موٹی اس نے کتاب لکھی ہے سیدہ عائشہ کے مقدمے کے اوپر، وہ اس کی ویڈیوز میں ریکارڈڈ ہے. سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کی قبر کے پاس بیٹھ کے اس نے اس کے کچھ اوراق لکھے ہیں جس میں اس نے معافی نامہ اپنا لکھا ہے. ناظرین محترم، میری کتاب ہے مقدمہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. میں اس کتاب کا ایک ایسا ورق آپ کے سامنے کھولنے جا رہا ہوں جو میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں بیٹھ کے لکھا. یعنی ان کی قبر اطہر کے پاس میں نے اجازت لی سعودی حکومت سے 15 سے 20 منٹ کی، اور یہ 15 منٹ میں میں نے لکھا جو اس کتاب میں شامل ہے. میں وہ آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں. امی جان، بے غرض آپ کی ذات ہے، میری نہیں. سو میں آپ سے ملتجی ہوں اور اپنی غرض بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میرے نام اعمال میں سیاہ کاریوں، بدکاریوں اور غلاظتوں کے ڈھیر کے سوا کچھ نہیں. بس اس کیچڑ جیسے وجود میں حب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک کمل کھلا ہے جو کہ کتابی شکل میں موجود ہے. اسے قبول کر کے میری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش ضرور فرما دیجیے گا. امی جان، آپ میرا ذمہ لے لیجیے، کیونکہ میرے ذمہ تو جو کچھ تھا میں نے اسے نہیں نبھایا. میں نے اپنے کسی عہد کو پورا نہیں کیا، مگر آپ تو ان کی حیات پاک کی رفیقہ ہیں جو عہد پورے کرنے والوں میں سے ہیں، جنہوں نے شب ہجرت بھی امانتوں کا خیال رکھا. اور کچھ یوں ہوا کہ لوگوں کی امانتیں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھالی، اور اللہ کی امانت یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے بابا جان حفاظت میں لے کر نکلے. میرا لباس حیات تار تار ہے، سفارش کے دھاگوں سے اسے رفو کرا دیجیے گا. امی جان، ایک مرتبہ پھر معافی مانگتا ہوں ان سب کی جانب سے جنہوں نے آپ کو نہیں سمجھا، اور ان کی جانب سے بھی جو آپ کی محبت کے دعوے دار تو ہیں لیکن آپ کے مرتبے کو عورت کے ترازو میں تول کر اعزاز ام المومنین کی رفعت تک پہنچ ہی نہیں پاتے، اور زبان کی لرزشوں پر آپ سے ٹھیک طرح معافی بھی نہیں مانگ پاتے. امی جان، اجازت دیجیے. آج شعبان المعظم 1439 ہجری کی 7 تاریخ ہے. شعبانی کا مہینہ تھا اور جنت البقیع کی وہی رات تھی جس نے آپ کے سبب ہم تک شب بارات پہنچا دی. اور کیوں نہ پہنچتی کہ جو آیات بارات کا تاج پہنے ہو اسی کو شب بارات کی خبر دینا زیب دیتا ہے. تو پھر میری بھی بارات ہو، میری بھی بارات ہو، میری بھی بارات ہو. آپ کا غلام عامر لیاقت حسین 7 شعبان المعظم 1439 ہجری، احاطہ جنت البقیع، گنبد خضرا کے سامنے. شکریہ. اور اس کے بعد خلفۂ راشدین کے حوالے سے بھی اس نے سب کچھ کلیئر کیا اپنے ویڈیوز کے اندر. بڑھ کر رحم فرمانے والے، اے گناہوں کو بخشنے والے، آج سب سے پہلے میں اپنی زبان کی لغزشوں اور کوتاہیوں سے توبہ کرتا ہوں. مجھ سے شان صحابہ میں جو بھی گستاخی ہوئی ہو یا شیخین کریمین کی ذات کے بارے میں کوئی بے ادبی ہوئی ہو، اور اے میرے رب یقیناً ہوئی ہے اور میں کھلے دل سے تسلیم کرتا ہوں، اور اے اللہ تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں، اور میں کسی خجالت اور شرمندگی کے بغیر اے میرے رب صدق دل اور خلوص نیت کے ساتھ توبہ کرتا ہوں. اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے. اور آئندہ کے لیے ناموس الوہیت، ناموس رسالت، ناموس اہل بیت، ناموس صحابہ، ناموس خلفائے راشدین کا سب سے بڑا محافظ اور سپاہی بنا دے.
ختم نبوت کا سپاہی بنا دے پروردگار. اور اے اللہ اسی طرح ہماری زبان سے جو ماضی کی زندگی میں کفریات نکلی ہو آج ہم سب اس سے رجوع کرتے ہیں اور اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں. اور اے اللہ سب سے پہلے میں اپنے ایمان کی تجدید کرتا ہوں اور کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آج میں صبح آتے ہوئے وہ جو فاروق وڑائچ صاحب ہیں، سہیل وڑائچ صاحب کے بیٹے، وہ جو اردو پوائنٹ کے اوپر آپ کو پتا نا انٹرویو لیتے ہیں، انہوں نے 21 جون 2021 کو انٹرویو لیا ہے ڈاکٹر عامر لیاقت کا، یعنی آلموسٹ 8 سے سال پہلے، ان کی وفات سے 1 سال پہلے. اس کے اندر باقاعدہ ایک بات کے دوران انہوں نے کہا ہے کہ نبی علیہ السلام سے یا کسی اور شخص سے دعا نہیں کی جا سکتی، دعا صرف اللہ سے کی جائے گی. میں روزہ رسول کے اندر جب گیا تھا تو میں نے ایک ہی دعا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ کے حضور رکھی تھی. یہ جو جملہ غور سے سنیے گا، رسول سے دعا نہیں مانگتے اللہ سے، ورنہ لوگ یہ کہیں گے. ہمیں تو اس نعت کو بھی چینج کرایا کہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، نہیں، اے سبز گنبد والے تم ہم پہ کرم کرنا، جب وقت نظر آئے تو دیدار. منظور دعا تو اللہ کرتا ہے، دعا تو سوائے اللہ کی کوئی سنتا ہی نہیں. اجیب الدعوت الداعی اذا دعان ادعونی استجب لکم، تو دعا تو اللہ سے مانگی جاتی. آپ ان کے جملے سن لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس اسٹیشن سے وہ بول رہے ہیں. جو میں نے کہا تھا نا کہ وہ ریگولرلی ویڈیوز دیکھتے تھے الحمدللہ. اور یہ جو بول ٹی وی کے اوپر جو دین کے نام کے اوپر تماشا کھڑا کیا ہوا تھا نا ایک خاص فرقے کی سپورٹ میں، جس میں خود عامر لیاقت صاحب خود پیش تھے، اس کے والے سے ان کی ریزرویشن تھی. وہ خود یعنی جب میری ویڈیوز دیکھی کرونا کے دنوں میں، جب وہ بیمار ہوئے تھے، تو اس دوران انہوں نے ویڈیوز دیکھی اور انہوں نے رٹے مارے ہوئے تھے ویڈیوز کے اوپر. وہ بلکہ وہ اسی طریقے سے جو بابوں کی کہانیوں کا مذاق میرے سامنے اڑاتے تھے جس طرح میں ان کی انجینئرنگ کرتا تھا کہ یار یہ دیکھو یہ کیا بات کر رہے ہیں، ایک چینی جن ہے اور اٹھا کے لے گیا اور فلانا بزرگ جو ہے اڑ گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس طریقے سے. اور ماشاءاللہ انہوں نے بے شمار ویڈیوز دیکھی ہوئی تھی. اس لیے میرا دل ان کے حوالے سے بالکل اس حوالے سے صاف ہے، کیونکہ میرے پاس تو فرسٹ ہینڈ نالج ہے. دوسرا، جو لوگ ان کے خلاف کر رہے ہیں ان کو کہیں کہ آپ کے پاس کون سی ایسی چیز ہے. جب ایک بندہ توبہ کر لیتا ہے پھر تو پچھلی ساری چیزیں جو ہیں وہ 0 سے ملٹیپلائی ہو گئی، تو بات ہی بالکل غلط ہے. حضرت عمر بن عاص کی وہ جو لمبی حدیث ہے 321 نمبر صحیح مسلم میں شروع میں ہی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، جس میں وہ اینڈ پہ اپنے موت کے وقت اپنے بیٹے سے گفتگو کرتے ہیں، پھر وہ بتاتے ہیں میری زندگی میں 3 اوقات آئے اور اس میں جو حضرت علی سے انہوں نے جنگیں کی اس کے بارے میں ان کو اینڈ پہ دکھ تھا. اس کے آپ شروع میں دیکھیں وہ کہتے ہیں جب میں مسلمان ہونے گیا پہلی دفعہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں، تو نبی علیہ السلام نے جب دایاں ہاتھ آگے بڑھایا ملانے کے لیے تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. تو حضور نے کہا یہ کیا ہے؟ تو میں نے عرض کی کہ اللہ کے نبی مجھے آپ گارنٹی دیں کہ میرے پچھلے سارے گناہ معاف، اس توبہ کرنے سے پہلے جو میں نے اسلام کے خلاف سازشیں کی تھی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا عمر تجھے نہیں پتا کہ حج جو ہے وہ سابقہ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ہجرت سابقہ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، اور ایمان لانا سابقہ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو پھر میں نے بیعت کی، اور کہتے ہیں اس وقت میں مر جاتا تو سیدھا جنت میں جاتا، لیکن اس کے بعد پھر میرے پہ ایک ایسا وقت آیا، پھر وہ دردناک چیز ہے میں اور طرف چل پڑوں گا. پھر آپ کہیں گے بنو امیہ بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ بنو امیہ کے بغیر تو بخاری مسلم نہیں مکمل ہوتی بھائی، قرآن نہیں مکمل ہوتا جب تک کہ ہم ان ایشوز کو ڈسکس نہ کریں. ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کے والے سے آپ کو پتہ ہے میرا کلپ بھی آ گیا تھا اسی رات، چونکہ لائیو سیشن میں مجھ سے سوال ہوا تھا، تو وہ پھر مجھے اسی دن ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، میں بھی ذرا ایک غم کی کیفیت میں تھا، ظاہر ایک تعلق تو ہے تھا، تو میں نے اس میں فی البدی کچھ گفتگو کی تھی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ماشاء اللہ تعالیٰ لوگوں نے اپریشیٹ کی ہے. وہ میرے دل کی آواز تھی، جو پازیٹیو چیز تھی میں نے ہائی لائٹ کی، جو نیگیٹو چیز ہے اس کو میں نے کنڈیم کیا. ہم نے کیوں کسی کی غلط چیز کو آن کرنا ہے، اور کیوں اتنا تنگ نظر ہونا ہے کہ کسی کی اچھائی کے لیے ہم 2 بول بھی نہ بول سکیں؟ ایسا نہیں ہے.